أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے سورہ ناس، اور اس سے پہلے سورہ فلق ہے. دونوں صورتوں کے مجموعے کو معوذتین کہتے ہیں. معوذتین کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذریعے پناہ مانگی جائے. چنانچہ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگی گئی ہے. سورہ ناس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے مالک ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ، الہ الناس، اور تمام لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. یعنی آپ کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں اس ذات کی جو تمام انسانیت کے پروردگار ہیں، جو تمام انسانیت کے پالنہار ہیں، جو تمام انسانیت کے مالک ہیں، اور جو تمام انسانوں کے بادشاہ ہیں، تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تمام انسانیت کے بادشاہ ہیں، اور تمام لوگوں کے معبود ہیں. وہی معبود حقیقی ہے. سارے لوگ انہی کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے. کس چیز سے پناہ؟ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے اور دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے اور اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ تم فلاں برائی کر لو، فلاں غلط کام کر لو، کسی گمراہی کی طرف، کسی برائی کی طرف، کفر اور شرک کی طرف جب شیطان آمادہ کرتا ہے، اس طرح کی چیزوں کا جب وسوسہ ڈالتا ہے، پھر ایسے وقت میں جب وہ شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کے اندر، انسان کے دلوں میں ایک فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے، برائی کے لیے وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے. جب وہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایسے وقت میں جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، مثال کے طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، تو پھر وہ شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. خناس، خانس چھپنے والے کو کہتے ہیں. یا خناس کا معنی یعنی بار بار چھپنے والا. مطلب یہ ہے کہ شیطان بار بار آتا ہے، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان وسوسہ کے وقت اللہ کی پناہ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ شیطان بھاگ جاتا ہے. لیکن بھاگنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ دوبارہ نہیں آتا، پھر وہ آتا ہے، پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے. جب بھی وہ وسوسہ ڈالتا ہے، انسان اگر اللہ کو ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے سے محفوظ ہو جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں.
خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا انسان میں سے ہو، من الجنتی والناس، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، یعنی دو طرح کے لوگ انسان کے دلوں میں غلط چیزوں کا خیال پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ شیطان انسانوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور وہ شیطان جناتوں کے بھی اندر ہوتا ہے۔ صرف شیطان جناتوں میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ تو لہٰذا جس طرح انسانوں میں سے جناتوں کے شیاطین سے پناہ مانگنا چاہیے ہمیں، اسی طرح ان شیاطین سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت کی، جو شیاطین جناتوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ ناس ہے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں ان مصیبتوں سے اور آفات سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جو دنیاوی ہیں، جو بظاہر انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، چاہے وہ زلزلہ کی شکل میں مصیبت آئے، بیماری کی شکل میں مصیبت آئے، جادو اور سحر کی شکل میں مصیبت آئے، طوفان اور آندھی کی شکل میں مصیبت آئے، یا مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، وہ مصیبتیں، وہ آفات دنیاوی ہیں۔ لیکن سورہ ناس میں جن مصیبتوں سے، جن آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے، وہ مصیبتیں اخروی ہیں۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ سورہ فلق میں اللہ رب العزت کی صرف ایک صفت بیان کی گئی ہے، وہ ہے رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب، صبح کے مالک، یہ ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ لیکن جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی بات ہے وہ متعدد ہیں، کئی ہیں۔ رات کی اندھیری ہے، مخلوقات کے شر ہے، اور حاسدین کا حسد ہے، اور سورہ ناس میں اللہ رب العزت کی کئی صفت بیان کی گئی ہیں۔ رب الناس، لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے مالک، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کے معبود۔ اور اس سورہ میں جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی بات ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے، یعنی انسان اور جناتوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے شر سے پناہ مانگنے کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ ناس میں جن مصیبتوں سے، جن آفات سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ مصیبتیں، وہ آفات اخروی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کی مصیبت، آخرت کی تکلیف، آخرت کی آفت یہ دنیاوی آفات سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ دنیا کی مصیبت جو بظاہر انسانوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے صرف اللہ کی ایک صفت کافی ہے، وہ ہے صبح کا مالک ہونا۔ اور اخروی مصیبت تو بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ شیطان کسی کے دل میں کسی برائی اور گمراہی کا اس طرح وسوسہ ڈال دے کہ وہ برائی کر بیٹھے، اس وقت بھی اگر اللہ کی توفیق ہو جائے کہ وہ استغفار پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن اگر وہ استغفار نہیں پڑھتا ہے اور برائی اور گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کا انجام جہنم ہے، آخرت کی مصیبت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین ہیں، ان دونوں صورتوں کی بے پناہ فضیلت ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دونوں صورتیں پڑھائیں، اور پھر مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں سونے کے وقت ان دونوں صورتوں کو پڑھ لو، اور صبح اٹھنے کے وقت بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھ لو۔ غرض ہے کہ تمام لوگوں کو ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے،
اور ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔